السلام علیکم، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں باضابطہ طور پہ اپنے پروگرام کی ابتدا جو ہے پولیس کے اسپیشل سیکورٹی یونٹ یا دوسری اہم ترین خبروں سے کروں، سب سے پہلے میں یہ بتانا ضروری خیال کرتا ہوں کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اس سلسلے میں ملک دشمن قوتوں نے اس وقت یہ افواہ پھیلا دی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دفتر خارجہ کو اس سلسلے میں باضابطہ طور پر تردید کرنا پڑی کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے نہیں جا رہا۔ میں بھی اپنے اس پلیٹ فارم سے، اپنے اس پروگرام کے چینل سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، چاہے ساری مسلم ممالک مل کر اسرائیل کو تسلیم کرے، لیکن پاکستان کسی بھی صورت میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ میں بڑے ڈنکے کی چوٹ پر اور بڑے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ میں پچھلے 2-4 ماہ پہلے اس سلسلے میں ایک بہت تفصیل سے ایک پروگرام کر چکا ہوں۔ جو لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ جا کے ماضی میں میرے پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس میں بہت دلائل کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے اس پر میں بحث کر چکا ہوں کہ پاکستان آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، اور اس کی کیا وجہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ہر حال میں یہ چاہتا ہے کہ کوئی اور اسلامی ملک اسے تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن پاکستان اسے تسلیم کرے۔ یہ اسرائیل کی خواہش ہے، لیکن یہ خواہش کسی بھی صورت میں پاکستان کے میرز وجود میں ہونے کی صورت میں یہ ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ اب چلتے ہیں ناظرین پروگرام کے اگلے حصے کی جانب۔ اس وقت سندھ پر کس کی حکومت ہے؟ کون اس وقت سندھ پر حکومت کر رہا ہے؟ اس سلسلے میں ہمارے سیاسی نمائندے جو ہیں قیامت گل نے ایک تجزیہ کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ سندھ حکومت 4 حصوں میں ڈیوائیڈ ہے، تقسیم ہے، تو غلط نہ ہوگا۔ یعنی وزراء کا ایک گروپ جو ہے وہ آصف علی زرداری کے کیمپ میں ہے، دوسرا گروپ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کے کیمپ میں ہے، تیسرا گروپ جو ہے وہ فریال تالپور صاحبہ کی کیمپ میں ہے، اور آخری گروپ جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے گروپ میں ہے۔ یعنی کہ پوری جو کابینہ ہے وہ 4 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس وقت جو ہے سندھ کے 4 وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر اعلیٰ ایک ہی ہے، آرڈر ایک ہی کا چلتا ہے، لیکن آرڈر گوم گام کے سب کے کام ایک جیسے ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ کچھ وزراء جو ہے وہ آصف زرداری کو دیکھ رہے ہیں، کچھ وزراء جو ہے بلاول بھٹو کی جانب ہے، کچھ وزراء جو ہے مراد علی شاہ کی جانب ہے، اور کچھ وزراء جو ہے وہ فریال تالپور صاحبہ کی جانب ہے۔ انور سیال صاحب آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ فریال تالپور صاحبہ کے کیمپ میں آتے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے ناصر شاہ وہ ڈانا ڈول ہیں، وہ کبھی تو جو ہے وہ آصف زرداری کے گروپ میں چلے جاتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ یہاں جو ہے کیا نام ہے مراد علی شاہ کے گروپ میں بھی آ جاتے ہیں۔ یہی حال جو ہے وہ مکیش چاولہ کا ہے، وہ یہاں بھی ہیں اور وہاں بھی، دونوں گروپوں میں بیک وقت چل رہے ہیں۔ لیکن مجموعی طور پر جو ہے سندھ کابینہ اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے نمائندے قیامت گل کا کہنا ہے کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ مراد علی شاہ جو ہے وہ تقریباً تمام تر احکامات جو ہے وہ بلاول بھٹو سے اس وقت لے رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر آصف علی زرداری کو بھی کوئی کام کروانا ہو براہ راست، اگر وہ سی ایم سے بات کرتے ہیں، یا فریال تالپور صاحبہ بھی کسی آرڈر کے سلسلے میں سی ایم سے بات کرتی ہیں، تو اس کے باوجود سی ایم اس وقت تک ان فرمائشوں پر عمل نہیں کرتے جب تک کہ وہ اس سلسلے میں بلاول بھٹو سے این او سی نہ لے لیں۔ جس کی ایک مثال جو ہے میں یہاں پیش کروں گا، محمد علی شاہ ڈپٹی کمشنر ایسٹ ہیں، جو ایک نیب زدہ ہیں، اور ان کے خلاف میں 4 مہینے پہلے ایک بڑا لمبا پروگرام کر چکا تھا۔ ان کے کرپشن کے متعلق ایک نیٹ نامی جو ان کا ایک نیٹ ورک ہے،
اس کو میں اپنے اس پروگرام میں آگاہ کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں لوگوں کو کس طریقے سے، میں بلکہ یہ کہہ چکا تھا کہ جس کا باپ زندہ ہو اس کو حرامی کون کہے، اور میں نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی دوبارہ پوسٹنگ جو ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کی پوسٹ پر جو ہے اے جی مجید ہے، اور اے جی مجید اس کو ہر حال میں محمد علی شاہ کو ڈپٹی کمشنر ایسٹ لگائے گا۔ جب اس وقت تک ان کی پوسٹنگ نہیں ہوئی تو یہ اس وقت حال ہی میں جو ہے وہ نیب کی کسٹڈی سے یا ضمانت پر رہا ہو کر آئے تھے، اور ایک طریقے سے نیب زدہ تھے، ان پر کرپشن کے مقدمات تھے، اور میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ اب دوبارہ جو ہے ان کی پوسٹنگ ایسٹ ڈسٹرکٹ میں ایز اے ڈپٹی کمشنر کی ہونے والی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد یعنی 1 مہینے بعد ان کی پوسٹنگ وہاں پر ہو گئی۔ اس سلسلے میں ہمارے نمائندے کا کہنا ہے کہ آخر 1 مہینہ اس پر کیوں لگا؟ وہ اس لیے 1 مہینہ لگا کہ آصف زرداری نے تو کہہ دیا تھا سی ایم کو کہ ان کو آپ ڈپٹی کمشنر لگا دے، لیکن سی ایم نے پھر وہی چین استعمال کیا، انہوں نے اس سلسلے میں جو ہے بلاول بھٹو سے این او سی لینے کی کوشش کی، اور این او سی کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بریف بھی کیا کہ جس کی پوسٹنگ کے لیے زور دیا جا رہا ہے وہ انتہائی بدنام آدمی ہے، اور اس سے پیپلز پارٹی کی بدنامی ہوگی، اس لیے کہ ایک نیب زدہ ہے، ایک کرپٹ ہے، اور یہ پہلے ہی آلریڈی گرفتار ہو چکا ہے، لہٰذا اس کی اگر پوسٹنگ یہاں پر نہ کی جائے تو بہتر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ 1 مہینے تک اس کی پوسٹنگ نہیں ہوئی، جس کے بعد جب آصف زرداری کو غصہ آیا کہ بھئی آخر پوسٹنگ کیوں نہیں ہو رہی، تو انہوں نے کچھائی کی، کیا نام ہے، مراد علی شاہ کی، تو مراد علی شاہ نے کہا میں تو کرنا چاہتا ہوں، بلاول بھٹو جو ہے وہ انہوں نے منع کر دیا۔ بعد میں پھر باپ بیٹے میں بھی تلخ کلامی ہوئی، جس پر جو ہے آصف زرداری کو اپنے بیٹے کو قائل کرنا پڑا کہ یہ اومنی گروپ میں میرے ساتھ ملزم ہیں اور اہم ملزم ہیں، اگر اس موقع پر اس کی بات نہیں مانی گئی تو یہ وعدہ معاف ہوا بن کے میرے لیے اور میری بہن کے لیے پرابلم پیدا کر سکتا ہے، لہٰذا اس موقع پر جو ہے ہمیں اس کی بات ماننی پڑے گی، اور ہمیں اے جی مجید کی کہنے پر جو ہے محمد علی شاہ کی ایز اے ڈپٹی کمشنر پوسٹنگ کرنا ہی پڑے گی، اس لیے کہ اس پوسٹنگ کے نتیجے میں وہ جو پیسے وہاں سے بٹورے گا وہی پیسے پھر جو ہے وہ نیب میں جو اگر ہوتی ہے ان کی پری بارگیننگ ہوتی تو اس میں ہم اس کو وہاں جمع کرا دیں گے۔ اس طریقے سے قائل کر کے بلاول بھٹو کو یہ آرڈر اس وقت کروا دیا گیا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو ہے بڑی کھچڑی پکی ہوئی ہے سندھ گورنمنٹ میں، سندھ گورنمنٹ اس وقت ڈیوائیڈ ہو چکی ہے 3-4 گروپوں میں، اور ہر وزیر جو ہے اپنے اپنے گروپ کے لیڈر کی جانب دیکھ کے اپنے اپنے کام اس طریقے سے کر رہا ہے۔ اب چلتے ہیں ایس ایس یو کی جانب کہ ایس ایس یو میں آج کیا ہوا۔ اس سلسلے میں ہمارے نمائندے ہمراز رائی کا کہنا ہے کہ آج ایک بڑی انوکھا سا واقعہ ہوا کہ یعنی کل جس ایس ایس یو کے کسی ذمہ دار شخص نے جو ہے اہلکار نے جو ہے ہمراز رائی کو اطلاع دی تھی کہ ممکن ہے کہ جو ان کا ڈی آئی جی ہے وہ اسلام آباد سے بیرون ملک روانہ ہو چکا ہو، لیکن اس کی تصدیق ہمارے نمائندے کو نہیں ہوئی تھی، اور بات درست ثابت ہوئی کہ ڈی آئی جی مقصود محمد بیرون ملک نہیں گئے بلکہ وہ وہاں سے کراچی آئے، اور انہوں نے جو ہے پولیس ہیڈ کوارٹر جو ان کا ہے ایس ایس یو کا حسن اسکوائر میں، وہاں اپنے دفتر میں تمام اسٹاف کی ایک ہنگامی میٹنگ طلب کی، جس میں ایس ایس یو کے نئے کمانڈنٹ ڈاکٹر فاروق علی لنجار اور ایس پی ارم آوان کے علاوہ باقی تمام ڈی ایس پی اور محافظ کے اور سیکیورٹی کے تمام ایس ایس پی اور ڈی ایس پی صاحبان اور باقی اسٹاف بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ میٹنگ کی ایک انوکھی بات یہ ہے کہ جب میٹنگ شروع ہوئی تو مقصود میمن نے ہاتھ جوڑ کر اپنے عملے سے معافی مانگی کہ بھائی میں انسان ہوں، مجھ سے بھی ڈیوٹی کے دوران غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی غلط سلط بات کر لی، لہٰذا مجھے اس سلسلے میں مجھے معاف کر دیں۔ یہ انہوں نے تمام عملے سے، تمام اسٹاف سے معافی مانگی۔ جب یہ معافی مانگی جا رہی تھی تو وہ جتنے بھی افسران تھے وہ ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے اور سوالیہ نشانوں سے ایک دوسرے کی جانب کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، یہ آج جو ہے سورج کہیں اور سے نکلا ہے۔ عموماً اس طرح کی میٹنگوں میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ میٹنگ پہلے بھی مقصود میمن ڈی آئی جی کرتے رہے، لیکن وہ میٹنگ میں جو ہے گرج چمک اور انتہائی غصہ اور مغالطات کا تو کہہ جانا جو ہے وہ معمول تھا، لیکن یہ عجیب سی میٹنگ تھی کہ اس میٹنگ میں جو ہے ڈی آئی جی مقصود محمد نے میٹنگ کی شروعات ہی معافی مانگنے سے کی، لہٰذا یہ میٹنگ اس لحاظ سے بڑی ہی عجیب اور غریب میٹنگ تھی۔ حالانکہ اس میٹنگ میں کوئی اور
ایسے پیشہ ورانہ امور کو بہتر بنانے سے متعلق کوئی احکامات جاری نہیں کیے گئے، لیکن یہی ایک بڑی خبر ہے کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے اس میں معافی مانگی سب سے ہاتھ جوڑ کر۔ لیکن ایک طرف تو معافی مانگی جا رہی ہے، دوسری جانب انہوں نے اپنے ہی ایک ایس پی عبداللہ شیخ جو مددگار 15 کے ایس پی ہے، ان کے ذریعے 7 محافظ فورس کے 7 افسروں اور اہلکاروں کو ملازمت سے برطرف کرا دیا۔ برطرف کرانے سے پہلے ان کو کوارٹر گارڈ بھی کیا گیا، بند کرایا گیا، ایک طریقے سے کوارٹر گارڈ کی سزا ان کو دی گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے عجیب سی بات ہے کہ ان کو آپ نے آخر ڈسمس کیوں کیا؟ محافظ 15 کے ان پر الزام یہ ہے کہ ان کو جب اطلاع ملی تھی درخشاں کے علاقے میں ایک ڈاکہ زنی کی واردات کی، تو وہ وہاں پر بر وقت نہیں پہنچے، بلکہ انہیں پہنچنے میں آدھا گھنٹے سے بھی زیادہ وقت گزرا۔ اس سلسلے میں گرچہ ان برطرف ہونے والے پولیس افسر و اہلکاروں نے وضاحت کی کہ بھئی ہمارے پاس جو محافظ کی گاڑی ہے اس میں 3 لیٹر پٹرول صرف ہوتا ہے، 3 لیٹر پٹرول سے ہم کیسے پیٹرولنگ کر سکتے ہیں؟ یعنی پیٹرول بھرنے کے لیے جو ہے انہیں جو ہے وہ حسن اسکوائر پر یہاں آنا پڑتا ہے، پی ایس او کو جو پیٹرول پمپ ہے، کیونکہ یہاں سے ہی شبیر جو ہے ایم ٹی او جو ہے وہ ہر موبائل پر جو ہے وہ 7 لیٹر کے بجائے صرف 3 لیٹر پٹرول بھرنے کی پرمیشن ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 3 لیٹر پٹرول سے آپ ان پرانی گاڑیوں میں کس طریقے سے جو ہے حسن اسکوائر سے آپ درخشاں کے علاقے میں جائیں اور وہاں پر آپ پیٹرولنگ کریں۔ 3 لیٹر پٹرول ناکافی ہے۔ جب ان کے پاس مددگار 15 کے پاس یہ اطلاع ملی کہ وہاں پر ڈاکہ زنی کی وجہ سے ان کے پاس پٹرول نہیں تھا، پہلے انہوں نے پٹرول بھرنے کے لیے پیسے یہاں وہاں سے اکٹھے کیے، اس کے بعد وہ موقع وادہ پہنچے جس میں دیر ہو گئی، اور ان کی اس مجرمانہ غفلت پر جو ہے انہیں ڈسمس کر دیا گیا۔ حالانکہ ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، جب آپ کے پاس فیول ہی نہیں ہوگا تو آپ کیسے گاڑی چلا سکو گے اور کیسا موقع واردات پر پہنچ سکو گے؟ یہ ان کی درخواست تھی، لیکن ان کی یہ درخواست کسی نے بھی نہیں سنی اور کسی اور کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی، اور انہیں جو ہے وہ ڈسمس کرا دیا گیا ہے۔ یہ ہے انصاف، یہاں ڈسمس کرا دیا گیا اور وہاں جا کر پھر جو ہے سٹاف کے آگے بیٹھ کے معافی مانگ رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ یہ سب کیا ہے؟ ناظرین، اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھوں، وہی گزارش، وہی درخواست کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے درخواست بھی ہے، گزارش بھی ہے کہ اس کو چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں اور اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، ابھی یہ اطلاع ملی ہے کہ کشمور پولیس کا اے ایس آئی محمد بخش، جس کو میں اپنے پروگرام میں 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار اس طریقے سے سلام کر چکا تھا اپنے اور اپنے ساتھیوں کی جانب سے، اب معلوم ہوا ہے کہ اس اے ایس آئی محمد بخش کو بھی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ یہ خطرہ انہی جنسی درند و رفیق ملک کے دوسرے جو روپوش ساتھی ہیں ان کی جانب سے انہیں یہ خطرہ ہے۔ انہیں اور ان کے گھر والوں کو ہلاک کرنے کی ایک طرح سے دھمکی ملی ہے، جس کے بعد جو ہے اے ایس آئی محمد بخش نے اپنا ٹرانسفر جو ہے ٹریننگ برانچ سندھ میں کرا دیا ہے۔ یہ اطلاع دی ہمارے نمائندے ہمراز راہی نے۔ ہمراز راہی کو پولیسی کے بہت ہی معتبر ذرائع سے یہ اطلاع ملی ہے کہ محمد بخش کو اور اس کے گھر والوں کو جان سے مارنے کی دھمکی جو ہے ملزم رفیق ملک اور دوسرے ملزم خیر اللہ بگٹی کے روپوش ساتھیوں نے دی ہے، جس کی وجہ سے وہ گھبرا گیا ہے اور انہوں نے جو ہے اپنا ٹرانسفر جو ہے پولیس ٹریننگ برانچ میں کرا دیا ہے۔ اب اس ٹرانسفر کے بعد جو ہے وہ جو مقابلہ ہوا تھا، اسی دن جو مقابلہ ہوا تھا، اور مقابلے میں جو اس جنسی درندگی کا جو مین ملزم تھا رفیق ملک، اپنے دوسرے ساتھی جو ہے خیر اللہ بگٹی کی فائرنگ سے ہلاک ہوا تھا۔ اب یہ جو پولیس، یہ جو مقابلہ تھا، یہ مقابلہ بھی ایک طریقے سے مشکوک ہو گیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس گینگ کو کسی نہ کسی طریقے سے سیاستدانوں کو کی یا علاقے کے بااثر ترین وڈیروں کی مکمل جو ہے حمایت یا سرپرستی حاصل تھی، اور انہی وڈیروں کی جانب سے جو ہے وہ اب محمد بخش کو دھمکی دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ پولیس کا یہ ہیرو گھبرا گیا ہے یا پریشان ہو گیا ہے،
یا اپنی اور اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے انہوں نے اپنا ٹرانسفر جو ہے ٹریننگ برانچ سندھ میں کرا دیا ہے۔ کوئی نہ کوئی وجہ ہے، ورنہ یہ ٹرانسفر اس وقت نہیں ہوتا، جس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو مقابلہ ہوا تھا جس میں رفیق ملک کو اس کے اپنے ساتھی خیر اللہ بگٹی کے فائرنگ سے اس کی ہلاکت پولیس نے ظاہر کی تھی، یہ ہلاکت جو ہے محض اصل ملزم جو ہے رفیق ملک جو ہے اس کی زبان بندی کرنے کے غرض سے اسے ہلاک کیا تھا، تاکہ وہ دوسرے جو ملزمان اس میں ملوث تھے، جن کے بارے میں یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ وہ علاقے کے انتہائی با اثر وڈیرے ہیں، ان وڈیروں نے ہی ملزم رفیق ملک کا کام اتار دیا، تاکہ وہ انٹروگیشن میں کہیں ان کا نام نہ لے کر ان کے لیے پریشانی پیدا نہ کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ منٹوں میں جو ہے انکاؤنٹر ہوتا ہے اور انکاؤنٹر میں اس کی ہلاکت ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو طریقہ ہے یا یہ جو وتیرہ ہے، یہ سندھ نہیں بلکہ پنجاب پولیس کا وتیرہ ہے، اور پنجاب پولیس اسی طریقے سے ساتھیوں کے فائرنگ سے اصل ملزم کو ہلاک کرتی رہی ہے، اور وہی طریقہ واردات جو ہے وہ ہمیں اس واردات میں بھی دکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن اب جب اے ایس آئی محمد بخش جو سندھ پولیس کا جو ہے ہیرو بن چکا تھا، اس ملزمان کی گرفتاری کی صورت میں اب اس ہیرو کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنا ٹرانسفر وہاں سے ٹریننگ برانچ میں کرا دیا ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے، یہ تو حقیقت ڈی آئی جی لاڑکانہ یا ان کے آر پی او ہی بتا سکتے ہیں، لیکن ہمارے نمائندے ہمراز رائی کو پولیس کے معتبر ذرائع سے جو اطلاع ملی ہے اس معاملے میں، تو انہوں نے یہی بتایا ہے کہ اے ایس آئی محمد بخش کا جو ہے ٹرانسفر شمور سے جو ہے پولیس ٹریننگ اسکول میں کر دیا گیا ہے، اور یہ ٹرانسفر جو ہے یہ ان کو اور ان کے گھر والوں کی جان کو ہونے والے خطرے کے پیش نظر کیا گیا ہے، ایسا کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں پروگرام کے سب سے آخری اور اہم ترین حصے کی جانب۔ انسپکٹر ذیشان کاظمی، کراچی پولیس کا ایک درخشاں ستارہ، انتہائی دلیر اور انتہائی بہادر پولیس افسر جو آج ہم میں نہیں ہے۔ ذیشان کاظمی نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا تھا جو بعد میں خود ان کی موت کا باعث بھی بنا، لیکن وہ ایسا کارنامہ تھا کہ اس کارنامے کی وجہ سے آج سندھ کے باقی پاکستان کے بہت بڑے سیاستدان جو ہیں اس وقت زندہ بھی ہیں اور پاکستان پر رولنگ بھی کرتے رہے ہیں۔ اگر ذیشان کاظمی علی سنارا کو گرفتار نہ کرتا تو شاید بے نظیر کی شہادت سے پہلے ہی آصف علی زرداری بھی دنیا میں نہ ہوتے۔ یہ تاریخ ہے جو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں، پولیس کی ریکارڈ پر یہ سب کچھ موجود ہے کہ علی سنارا کے عزائم کیا تھے۔ علی سنارا مرتضیٰ بھٹو کا جانشین تھا، مرتضیٰ بھٹو کا رائٹ ہینڈ تھا، مرتضیٰ بھٹو کا بہت ہی کلوز تھا، اس کا سچا جانثار تھا۔ وہ کن عزائم کو لے کے آگے بڑھ رہا تھا۔ ذیشان کاظمی نے کو خواب تو کوئی نہیں آیا تھا کہ اس کو گرفتار کرو، آخر ایجنسیوں کی اطلاعات تھی کہ انہیں آپ گرفتار کریں۔ کیوں گرفتار کرو؟ اس لیے کہ ان کی موجودگی سے آصف علی زرداری کی زندگی کو خطرہ تھا۔ دوسروں کے خطرات کو ٹالنے والا، دوسرے کو خطرات سے مقابلہ کرنے والا ذیشان کاظمی نے علی سنارا کو تو اٹھا لیا، گرفتار کر لیا، لیکن ایک طریقے سے اپنی موت کا سامان پیدا کر دیا، جو بعد میں خود ذیشان کاظمی کی انتہائی شفقانہ موت کا باعث بنتا ہے۔ ذیشان کاظمی ایک دلیر پولیس افسر، 100 سے زائد پولیس مقابلے میں ان کا نام آتا ہے۔ کراچی میں جس وقت دہشت کا راج تھا، یعنی کہ را کی حکومت تھی کراچی میں دہشت گردی کی شکل میں، را کے تربیت یافتہ جو ہے وہ پولیس سے نبرد آزما تھے اور کراچی والوں کی زندگی انہوں نے اجیرن کر دی تھی۔ اس وقت جو چند جو مجاہد
آگے نکلے تھے سینہ تان کر ان عراق کے دہشت گردوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، ان میں سر فہرست جو تھا وہ ذیشان کاظمی تھا، بہاؤالدین بابر تھا، راؤ انوار تھا، چودھری محمد اسلم تھا، بہت سے اور نام ہیں جو اب اس دنیا میں نہ رہے۔ وہ سب سینہ تان کر آگے آئے۔ دین محمد بلوچ کی قیادت میں ایس ایس پی سینٹرل تھے وہ زمانے میں، مقابلہ انہوں نے کیا اور کراچی کا امن بحال کرنے میں ان کا بہت بڑا مرکزی کردار تھا۔ ذیشان کاظمی مرتضیٰ بھٹو کے کیس میں بھی ان کا نام آ رہا تھا، بعد میں روپوش ہو جاتے ہیں، ضمانت نہیں ہوتی اور وہی روپوشی جو اس کی ہے وہ اس میں ڈسمس بھی ہو جاتے ہیں، محکمے نے کوئی ساتھ نہیں دیا، دوستوں نے آنکھیں پھیر دی، در بدر کی ٹوکرے کھاتے رہے، سر چھپانے کی جگہ نہ ملی، گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی، اور اس دوران جو ہے انہوں نے اعتماد بھی کیا ایک ایسے بنتے ہوئے جو کہ نااعتمادی کا چلتا پھرتا اشتہار تھا، انڈر ورلڈ کا جو ڈان تھا اس دور کا شعیب خان، اس پر اعتماد کیا اور کہا کہ میں مصیبت میں ہوں اور میری مدد کریں، جو گائے بگائے اس کی مدد کرتا رہتا تھا، لیکن اس وقت وہ یار ماری کا جو ہے وہ نمونہ بن گیا تھا۔ یار مار تو تھا، شعیب خان کے بارے میں ان کے دوست اور دشمن سب یہی کہتے ہیں کہ وہ یار مار تھا۔ انہوں نے بلایا اپنے گھر پر کہ ٹھیک ہے میں آپ کا مسئلہ حل کرتا ہوں، آپ کی مدد کرتا ہوں، میرے ایجنسیوں سے بھی تعلقات ہیں، پولیس کے اعلیٰ افسروں سے بھی تعلقات ہیں، میں تمہارا سارا میٹر سالو کرتا ہوں، آ جاؤ۔ اس طریقے سے ڈرامائی طور پر وہ ان کے گھر بلایا گیا ان کو، شعیب خان کو، جہاں پر پہلے سے ہی علی سنارا اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ جو ہے ویٹر کے اور باورچی کے روپ میں تھے، اور اس طریقے سے شعیب خان نے انہیں کہتے ہیں کہ چائے میں جو ہے نشہ آور دوا ملا دی جس سے وہ بے ہوش ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو غیر مسلح کر کے ہتھکڑیاں لگا دی، اور اس کے بعد جب وہ ہوش میں آتے ہیں تو پھر اس سے پوچھ گچھ ہوتی ہے، وہ جھڑپ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، جس پر انہیں گولیاں مار دی جاتی ہیں اور ان پر تشدد کر کے انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد جو ہے 12 اکتوبر 2003 کو جو ہے ذیشان کاظمی کی لاش جو ہے وہ کچرا کنڈی سے جو ہے بوری بند لاش ملتی ہے، فیروز آباد کے کچرا کنڈی سے، جس کو یہ ایک رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ جو ہے شاید جو ہے وہ مخالفین کا کارنامہ ہو، یعنی ان کا وہ اشارہ جو ہے وہ متحدہ کی جانب اس کو موڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ متحدہ اس میں ملوث نہیں ہوتی ہے، بلکہ علی سنارا نے ہی اپنا بدلہ لیا ہوتا ہے اس سے، شعیب خان کی تعاون سے، شعیب خان کی مدد سے، اس لیے کہ شعیب خان جو ہے وہ علی سنارا کا بھی دوست ہوتا ہے اور نیاز ٹالانی کا بھی دوست ہوتا ہے، ان دوستوں کی مدد سے جو ہے ان کے کہنے پر ہی یہ ساری پلاننگ کرتا ہے اور وہ اس کو جو ہے بلاتا ہے، اس طریقے سے ذیشان کاظمی کے اعتماد کا خون کرتے ہوئے جو ہے اس کی زندگی کا ایک طریقے سے سودا ان کے دشمنوں کے ہاتھ کر دیتا ہے۔ یہ ہے پولیس کا حال، یعنی کہ پولیس میں کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے، کس طریقے سے پولیس والے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر دوسروں کو موت کے منہ میں جانے سے بچاتے ہیں، جس کا سب سے بڑا جو ثبوت تھا وہ یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ذیشان کاظمی کا۔ ذیشان کاظمی نے کس طریقے سے علی سنارا کو جو ہے وہ گرفتار کر کے پکڑ کر کے آصف علی زرداری کی جانب، اس وقت جو اس کی جانب موت بڑھ رہی تھی، اس موت کو انہوں نے دوسری جانب موڑ دیا۔ مسعود شریف اس وقت آئی بی کے چیف تھے اور غالباً مسعود شریف کی انفارمیشن پر ہی ڈاکٹر شعیب سڈل نے جو ہے وہ ذیشان کاظمی کو ایسا کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن بعد میں جب ذیشان کاظمی آتاب کا شکار ہو گئے تو وہی ڈاکٹر شعیب سڈل نے بھی ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا، ان کی کوئی مدد نہیں کی، اور وہ ذیشان کاظمی جو ہے بالکل اکیلے ہو گئے تھے، تمام دوستوں یاروں نے بھی ان سے ان کا فون تک سننا جو ہے گوارا نہیں کیا۔ یہ حال ہوتا ہے پولیس کے اندر جب کوئی مصیبت آ گرتی ہے، یہاں تو سارے کام آپ نے خود کرنے ہیں، جب تک آپ کی توتی بولتی ہے تو سب کے سب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب آپ پر عطاب آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو پھر اس مصیبت کا فیس جو ہے وہ آپ نے اکیلے کرنا ہوتا ہے، کوئی آپ کے پیچھے نہیں ہوتا ہے۔
یہ سب کچھ آپ نے خود ہی کرنا ہوتا ہے. اس لیے مشورہ بھی ہے، اور یہی کہوں گا سب جو پولیس والے ہمارے دیکھنے والے ویور ہیں کہ بھئی آپ نے جو بھی کچھ کرنا ہے تو آپ آئین اور قانون کو مد نظر رکھ کر کریں کہ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں کیا وہ ایسا کرنے کا حکم یا پرمیشن آپ کا قانون اور آپ کا آئین، پولیس رولز اور پولیس ایکٹ آپ کو دیتا ہے یا نہیں دیتا. محض اپنی پوسٹنگوں کو بچانے کے لیے، اعلیٰ افسران کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی غلط کام نہ کریں. جب بھی آپ غلط کام کریں گے تو اس کا آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے. یہ میں نے آپ کے سامنے کتنی بڑی مثال پیش کی ذیشان کاظمی کی. ذیشان کاظمی جو ایک زمانے میں اس کی نام کی طوطی بولا کرتی تھی، کراچی پولیس کا سب سے زیادہ دلیر اور درخشاں ستارہ تھا، لیکن اس کا اینڈ کیا ہوا کہ 12 اکتوبر جو ہے 2003 کو اس کی لاش جو ہے کچرا کنڈی میں یعنی بوری بند لاش ملتی ہے. ایک کس کے پولیس انسپکٹر کی، اتنے بڑے انسپکٹر کی کہ جس کے نام کی دہشت تھی پورے شہر میں، اور را کے دہشت گردوں سے تنہا مقابلہ کرتے کرتے انہوں نے پورے شہر کو ان کے جو ایک طریقے سے یرغمال انہوں نے بنا دیا تھا پوری کراچی کو، انہوں نے اس سے آزادی دلائی تھی لڑتے ہوئے اپنے دوسرے جانثاروں کے ساتھ. اور آخر میں اس کا کیا انجام ہوا کہ اس کی اپنی لاش جو ہے بے گور و کفن جو ہے وہاں کچرا کنڈی میں پڑی رہی. تو یہ لمحہ فکریہ ہے ان پولیس افسروں کے جو اب بھی جو ہے وہ دوسروں کے اعتماد میں آ کر بہت کچھ غلط کر جاتے ہیں. اسی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں. اللہ حافظ.